وادی تیرا کو فوج کے احکامات پر خالی کرانے کے بے بنیاد خبروں کی تردید، حکومت نے گمراہ کن خبروں کا نوٹس لے لیا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق دعوے بے بنیاد، بدنیتی پر مبنی اور مخصوص مقاصد کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ ان دعووں کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا، سیکیورٹی اداروں کے خلاف غلط معلومات دینا اور ذاتی اور سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ وادی تیرا کو خالی کروانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے معمول کے مطابق صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کرتے ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران پرامن شہریوں کی زندگی کے متاثر نہ ہونے کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے۔ پاکستان کو انویٹیشن ملی تو ہم نے مشاورت کے ساتھ کابینہ نے اس کے شمولیت کا اختیار کیا، اس کو ہم نے جوائن کیا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ غزہ میں امن قائم ہوگا، جو فلسطینی ہیں ان کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی ریکنسٹرکشن ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف غزہ میں جلد امن کے قیام کے لیے پر امید ہیں۔ کہتے ہیں پاکستان کو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت ملی، کابینہ نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اختیار دیا۔ اب فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی تعمیر نو ہوگی۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا، ڈیووس کا دورہ بہت اچھا رہا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایم ڈی ایم ایف کے ساتھ ملاقات مفید رہی۔ جارجیا کرسٹالینا نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کا مختصر دورہ۔ وزیر اعظم نے طلباء اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں سے ملاقات کی اور سفارتی امور سے متعلق بریفنگ حاصل کی۔ ہائی کمیشن پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نون لیگی کارکنوں سے بھی ملاقات، شہباز شریف کی بزنس کمیونٹی اور ڈیجیٹل کرنسی کے ماہرین سے بھی ملاقات۔ کرپٹو کونسل پاکستان کے سی او بلال بن ثاقب بھی ملاقات میں موجود تھے۔ پاکستان کی بقا جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ہے۔ جب آپ جمہوریت جو ہے گراس روٹ لیول پہ لے کے نہیں جائیں گے، عام آدمی کو محلے اور گلی میں امپاور نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ جو ہے وہ پچھلے 78 سال میں کوئی نہیں ہوا۔ سیاستدانوں نے اگر اپنی پاور جو ہے انڈر رائٹ کروانی ہے تو جو پاکستانی گلی محلے میں ہے 25 کروڑ پاکستانی جو ہے ان سے انڈورس کریں۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ پاکستان لڑ رہا ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کے باعث آج ملک میں امن و امان قائم ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس جہاد میں پاک فوج برسر وقار ہے۔ صوبائی حکومت کا اس جنگ میں کوئی عملی کردار نظر نہیں آتا، وہ محض تماشائی بنی ہوئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب، کہا پاک فوج نے اپنے سے 5 گنا طاقتور دشمن کو شکست دی۔ تاریخ شکست کا اعتراف امریکی صدر نے متعدد بار کیا۔ مارکہ حق ہماری فوج کا اور حق کا مارکہ تھا، جسے تاریخ ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھے گی۔ حکومت کی کامیابیوں میں پاک فوج کا کردار نہایت اہم ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برف باری، نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں آسمان سے سفید موتیوں کی برسات، رابطہ سڑکیں بند۔ بلوچستان میں درجہ حرارت -12 تک گر گیا، جہاں بہتا پانی بھی جمنے لگا۔ نظام زندگی برہم درہم۔ مری میں بھی برف باری کا سلسلہ تھم گیا، موسم مکمل صاف۔ ملکہ کو حصار جانے والے انٹری پوائنٹس جزوی طور پر کھول دیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے مری میں مقامی افراد اور سیاح مرحلہ وار داخل ہو سکیں گے۔ شاہراہوں پر برف کی بھاری تہہ کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ لوور دیر، باپو سٹراپ، ناران کاغان میں برف باری نے سب کچھ جمع کیا۔ ایبٹ آباد، گلیات میں بھی 4 فٹ برف پڑنے کے بعد برف باری کا سلسلہ رک گیا۔ شدید برف باری کے باوجود آزاد کشمیر کے علاقے عباس پور میں
पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में मैसूर 77 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ज़िला कुरम में भी शदीद बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इमदादी ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारी मशीनरी के जरिए बंद रास्ते खोल दिए गए। बर्फ में फंसी गाड़ियों को बाईपासत निकाल दिया गया। पाक फौज की बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफगानिस्तान में शदीद बारिश और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। 61 अफराद हलाक और 110 से ज्यादा जख्मी हो गए। अफगान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 458 मकानात तबाह हो गए। शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने के खदशात के बायस अहम शाहराहें और बैनुल-सूबाई सड़कें बंद। मुतअद्दिद इलाकों में 4 फुट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। ट्रंप की कनाडा पर चीन से तजारती मुआहदे की सूरत में 100% टैरिफ की धमकी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा, कनाडा चीन के लिए अमरीकी ड्रॉप ऑफ पोर्ट नहीं बनेगा। कनाडा बहुत बड़ी गलत फहमी में है। चीन कनाडा को मुकम्मल तौर निगल जाएगा, कारोबार और समाजी निज़ाम को तबाह कर देगा। चीन के साथ तजारती ताल्लुक कनाडा के लिए मुकम्मल नुकसान का बायस बन सकता है। ट्रंप के बयान ने कनाडा अमरीका तजारती ताल्लुकात पर नई कशीदगी पैदा कर दी। अबूधाबी मुज़ाकरात नाकाम होते ही रूस का यूक्रेन पर हमला। रूसी मिसाइल हमलों में 14 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। रूसी हमलों से मुतअद्दिद इमारतों में आग भी भड़क उठी। अबूधाबी में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के दोनों दौर बेनतीजा रहे। कराची के बाद लाहौर की बड़ी इमारत में आग। गुलबर्ग के निजी होटल में आतिशज़दगी, 3 अफराद दम घुटने से जहां बहक। 4 अस्पताल में ज़ेर इलाज आग। होटल के तहखाने में जनरेटर चलाने के दौरान लगी। धुआं ज़्यादा होने के बायस रेस्क्यू एहलकारों को दुश्वारी का सामना रहा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मौके पर पहुंचे। होटल से तमाम 180 अफराद को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीमों ने 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया। 27 गाड़ियों और 72 रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बेसमेंट पार्किंग में खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें महफूज रहीं। वज़ीर आला पंजाब ने सिर्फ सिटी ड्रोन कैमरों से होटल में लगी आग पर काबू पाने का अमल बराह रास्त मॉनिटर किया। मरीम नवाज ने ड्रोन कैमरों की मॉनिटरिंग वीडियो एक्स पर शेयर कर दी। सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा 8 रोज बाद दर्ज। थाना नबी बख्श में दर्ज मुकदमा में नामालूम अफराद को नामजद किया गया। गफलत और लापरवाही बरतने की दफात शामिल। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। 80% ऑपरेशन मुकम्मल। अफसोसनाक वाक़े में 71 अफराद जहां बाग, 20 से ज़ायद की शनाख्त कर ली गई। 82 अफराद हाल लापता। अपडेट लिस्ट आवेजा कर दी गई। अर्बन रिसर्च एंड रेस्क्यू की टीमें ऑपरेशन का हिस्सा। गुल प्लाजा की कुछ दुकानें मौजज़ाती तौर पर महफूज रहीं। सामान ताहाल दुकानों के अंदर मौजूद। ये तो हतमी तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि आग लगने की वजूहात क्या है। इसलिए हमने भी इस समंदर में होते नहीं लगाए। हमने भी कोई कयास आराइयां नहीं की। हमने भी कोई गॉसिपिंग नहीं की। अल्लाह ना करे हमने भी नहीं कहा कि ये कोई साजिश है। हमने ये बात ही नहीं की। हमने तो ये सवाल पूछा कि भाई कोई सही जवाब दें कि वजीर आला सिंध इस सानेहे के सामने आने के 20-22 घंटे के बाद जाए वकुआ पर पहुंचे तो इतनी ताखीर से क्यों पहुंचे? ये सवाल है, इसका जवाब दें। एमक्यूएम का सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। आला सतह की तहकीकात में आग लगने की वजूहात का पता लगाया जाए। गुल प्लाजा सानेहा सिंध हुकूमत की नालायकी बंद इंतजामी का नतीजा है। वज़ीर आला मुलाजिर शाह बताएं, आतिशज़दगी वाक़यात को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, प्लाजा में आग लगने पर सवाल करें तो सियासत करने का कहा जाता है। कराची के लोग हादसात में मरेंगे तो सवाल उठाते रहेंगे। सवालों के जवाब देने के बजाय सिंध हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है।
گل پلازا کی لیز اور قانون شکنی میں فاروق ستار کا بطور میئر کردار رہا۔ رہنما MQM خود کو برالزما ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گل پلازا سانحہ کسی ایک دن کی غفلت کا نتیجہ نہیں، دہائیوں پر محیط غلط فیصلوں اور انتظامی کوتاہیوں کا منطقی انجام ہے۔ جن لوگوں نے غلط فیصلوں کی بنیاد رکھی وہ آج سوالات سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ شرجیل میمن کا فاروق ستار کے بیان پر رد عمل، کہا ماضی کے فیصلوں نے گل پلازا جیسے سانحہ کو جنم دیا۔ شہری منصوبہ بندی کی ذمہ داری بطور میئر فاروق ستار کے کندھوں پر تھی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی سانحہ گل پلازا کے متاثرین کے گھر آمد۔ سرفراز قادری، فیصل، آصف اور سلیم کے لوائقین سے اظہار تعزیت، کہا سانحہ گل پلازا کا غم ہر شہری کا غم ہے، ہم متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، حکومت اپنے تمام وسائل شہریوں پر صرف کرے گی۔ کراچی کے علاقے مظفرآباد کالونی میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، 3 شدید زخمی ہو گئے۔ ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم شازیب گرفتار، اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ پنجاب میں جان لیوا حادثات سے بچاؤ کے لیے عملی اقدام، شارٹ سرکٹ، کرنٹ اور آگ لگنے کے واقعات کے خاتمے کے لیے ماسٹر پلان تیار۔ پہلے مرحلے میں لاہور کی بجلی کی لٹکتی بہنگم اور خطرناک تاروں سے نجات دلائی جائے گی۔ بسنت پر ناخوشگوار حادثات روکنے کے لیے اندرون شہر سے بجلی کی قاتل تاروں کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کراچی گل پلازا جیسے سانحہ سے بچنا چاہتے ہیں، عوام کا تحفظ ذمہ داری ہے۔ بارش کے دوران بجلی کے تار حادثات کا موجب بن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں PTI کی 8 فروری کی کال ناکام ہوگی۔ صوبے کے عوام عشق پاکستان سے لبریز کال کو رد کریں گے، پاکستان کو جام کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ PTI والے جمہوریت کی بات کر کے جمہوریت پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کی گفتگو، کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا سرکاری وسائل کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تاریخی کرپشن ہو رہی ہے۔